السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ پورے 4 دن گزر گئے تھے اور 2 دنوں میں ورشا کا ایک ایک لمحہ عذاب کی طرح گزرا تھا اور اسے ایسا لگتا نہ وہ ٹھیک سے سانس لے پاتی ہے اور نہ ہی جینے کا یہاں کوئی سبب ہے۔ وہ نازوں سے پلی بڑھی لڑکی تھی، اسے اتنی سی ضرب بھی لگتی تھی تو ہزاروں اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا تو اس کے ہاتھ پر کئی چوٹیں تھیں۔ اسے پہل تو یقین نہیں آتا تھا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے وہ کرنے والی اس کی دوست ہے، مگر اسے ان 4 دنوں میں کسی اور چیز کا احساس ہوا تھا یا نہیں، مگر اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ ثنا اس سے سخت نفرت کرتی ہے، اور اس سے نفرت میں اتنا آگے نکل گئی ہے کہ انسانوں کی طرح رویہ اس کے ساتھ رکھنا اسے آتا ہی نہیں رہا ہے۔ وہ اسے پہلے 2 دن اس دھول زدہ کمرے میں بند کچھ کھانے کو دیے بنا رکھے ہوئے تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا یہاں ایک انکل بھی تھا، ان کا رویہ بابا کے جیسا تھا، وہ کہاں ہیں؟ مگر اس کمرے سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا اسے، اور وہاں ہی رو رو کر وہ چپ ہو جاتی۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اس وقت یہاں اس کے بھائی موجود نہیں تھے، کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس آتا، اس کے آنسو پوچھتا، دھول مٹی میں رہ کر اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اس کا چہرہ کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے زرد ہو گیا، اور وہ اسی دھول مٹی میں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اور پھر پورے 2 دن بعد جب ثنا نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے کی تسکین بھری مسکان کو سمجھ نہیں پائی تھی ورشا۔ وہ اسے یوں ہی زمین پر پڑے پڑے اسے دیکھتی رہی۔ ثنا کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ چھی 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 ورشا خانزادہ، تمہارے تو نام میں بھی کچھ تھا۔ ورشا کو ہمیشہ سے مجھے بہت برا لگتا تھا، اور آج اگر میں ساری یونیورسٹی کو تمہارا انجام دکھاؤں تو شاید بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سکون اترے گا۔ کتنے لوگ خوشی محسوس کریں گے کہ اپنے بھائیوں اور اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والی ورشا کیسے دھول میں پڑی ہے۔ کہاں ہیں تمہارے بھائی؟ وہ آئے کیوں نہیں؟ وہ ہنسی۔ اچھا خیر، تمہیں یہاں سے آزاد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور سب سے اہم بات، تمہارے باپ بھائیوں کے سر سے ایک گھڑ مغز بوجھ اتر گیا ہے۔ اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سب تو خوش ہوں گے، تبھی 4 دن سے تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی انہوں نے۔ ویسے یہ سب اچھا ہی ہو رہا ہے۔ جب تم میرے شاذ پر قابض ہوگی ورشا، میں تم سے دنیا کی تمام خوشیاں لے لوں گی، تمہارے اس حسن سے تمام خوبصورتی نوچ کر تمہیں بدصورت کر دوں گی۔ وہ چیخی۔ لیکن یہاں تمہیں سننے والا کوئی نہیں، یہاں تم سے صرف بدلہ لیا جائے گا، شاذ کے بھائی عباس کا بدلہ جسے تمہارے باپ بھائیوں نے مارا، اور میرا بدلہ میرے شاذ پر جھوٹا الزام لگانے کا بدلہ، زبردستی اس پر اپنا یہ گھٹیا وجود تھوپنے کا بدلہ۔ ایک دم اس کے ایسا منہ جکڑ لیا۔ ورشا بس سن رہی تھی۔ پورے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، کیسے ہمت کرتی کچھ بولنے کی؟ دھول میں اس کا چہرہ اٹا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ثنا کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی خوش رہنے نہیں دوں گی، تم میرے اور شاذ کی خوشیوں میں حائل ہوئی ہو،
ساری زندگی میں نے اس کے اس مقام تک پہنچنے کا انتظار کیا، اور جب آج اسے یہ عہد، یہ عمارت، یہ کامیابی ملی تو تم اس کی بیوی بن گئی۔ تم! ورشا نے نفرت سے سر جھٹکا۔ شاید سب اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ قدرت نے تمہیں میرے ہاتھوں سے ذلیل کرنا تھا ورشا، تبھی آج تم اس مقام تک ہو۔ اچانک ثنا کو پیچھے سے چچی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے سے خود کو روک گئی اور ان کے جانب دیکھنے لگی۔ چچی نے ایک دم ورشا کی طرف بڑھنا چاہا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دشمن کو گلے لگائیں گی؟ چچی کی بلا وجہ کی نرمی دلی پر ثنا کو غصہ چڑھا۔ بھولے مت، عباس بھائی کے خون کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ انہیں مجبور نہ کرتے تو آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے۔ ثنا نے انہیں بھڑکایا اور وہ ورشا سے دور ہو گئی۔ اس کو کچھ کھانے کو دے دو، میں نہیں چاہتی کہ یہ اتنی جلدی مرے، چچی بولی اور پیچھے پلٹ گئی، مگر اس کی حالت دیکھ کر دماغ کو جھٹکا ضرور لگا تھا۔ کیوں نہیں؟ چچی آپ ریسٹ کریں، میں دیتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی تھیں، جبکہ ثنا نے ورشا کو زبردستی اٹھایا۔ ورشا سے اپنے قدموں پر چلا نہیں جا رہا تھا، مگر ثنا اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے کچن میں لے آئی۔ ورشا نے کھانے کی جانب دیکھا۔ اگر اس وقت اسے کچھ چاہیے تھا تو وہ خوراک تھی، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ثنا نے مسکرا کر اس کے بے بسی کو دیکھا اور اس نے زبردست سا ناشتہ تیار کیا۔ اس نے پراٹھا، انڈا اور چائے بنائی۔ تب تک ورشا اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنی ہی انرجی کی ضرورت تھی، اور وہ بیوقوف لڑکی سب سننے کے بعد بھی اس سے کوئی امید لگائے بیٹھی تھی۔ ثنا نے ناشتہ بنایا اور باہر ٹیبل پر لے گئی۔ ورشا ہمت کرتی خود ہی باہر آ گئی اور ثنا چیئر کھینچ کر اس کے سامنے شان سے بیٹھ گئی۔ جبکہ ورشا بیٹھتی کہ اس نے ہاتھ بلند کر کے ٹوک دیا، تمہاری جگہ یہاں میرے قدموں میں ہے، جس لائق تم ہو اس جگہ پر بیٹھو، وہ بولی۔ اس نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ لیا اور ورشا کو اپنے پاؤں میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ ورشا اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کافی سارے آنسو تیر رہے تھے، مگر اگر اسے کھانا نہ ملتا تو وہ مر جاتی۔ وہ اپنے اندر بولنے کی ہمت بھی نہیں پائی تھی۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ ثنا کا پاؤں ورشا کے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ورشا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ثنا نے ویسے ہی اس پراٹھے انڈے کو کھایا اور جب تک اس کا دل کیا وہ کھاتی رہی۔ ورشا نے سر نہیں اٹھایا۔ ثنا کو اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھنی تھی، مگر ورشا کا جھکا سر دیکھ کر وہ تب ہی اٹھی اور زمین میں اس کے آگے پلیٹ پٹک دی۔ وہ ثنا کا بچا ہوا کھانا تھا۔ کھاؤ یہ، وہ بولی۔ ورشا کے آنسو لڑی کے مانند بہہ اٹھے۔ کیوں کر رہی ہو ایسا ہمارے ساتھ؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ بالآخر وہ بول ہی اٹھی۔ تمہارا قصور؟ ثنا نے اس کے بال جکڑ لیا۔ ورشا کے لیے یہ جنگلی پن، یہ عجیب رویہ سب نئے تھے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے اس چہرے سے، کہ ساری نفرت غصہ ہونے کے باوجود شاذ کی نظر تم پر جس انداز میں اٹھتی تھی، آج تک ان نظروں سے اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں اس کی منگنیتر تھی، میرا حق تھا اس پر۔ ہم شاذ میں دلچسپی نہیں رکھتے، پھر کس لیے تم اتنا انسیکیور ہو؟ شٹ اپ ثنا دھاڑی، منہ بند کرو ورنہ یہ جوتی اٹھا کر تمہارے منہ میں دے دوں گی، وہ چیخی تھی۔ اور ورشا ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔
کھاؤ، اس نے حکم دیا، جبکہ ورشا کو چار نہ چار وہ کھانا پڑا کیونکہ اسے بھوک تھی اور وہ کھانے لگی، مگر وہ اتنا کم تھا کہ 2 دن سے بھوکے انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، اور کھانے کے بعد بھوک کے احساس اور طلب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ورشا کچھ اور بھی کھانے کے لیے کہتی کہ ثنا سمجھ گئی اور ہنسنے لگی۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، تمہیں جتنا اور جب ملے گا میرا جھوٹا ہی ملے گا کیونکہ تم اسی قابل ہو، وہ کہہ کر تفخر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت ہٹ حرامی ہو گئی ہو، اٹھ کر سارا گھر صاف کرو، ثنا بولی۔ ورشا کھڑی ہو گئی۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، جبکہ ثنا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم یہ چاہتی ہو میں تمہیں وہاں بند کر کے ساری زندگی دھول چٹاؤں؟ ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہم نہیں جانتے کچھ بھی جو تم ہمارے ساتھ کر۔ ثنا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ پیچھے سے چچی بھی آ گئی۔ کیا ہوا ہے ثنا؟ چچی نے ورشا کو اگنور کر کے ثنا کی جانب دیکھا۔ زبان تو دیکھیں اس کی کیسے چل رہی ہے، کہتی ہے شاذ گھٹیا اور نیچ مرد ہے اور جان بوجھ کر میں نے اسے پھنسایا ہے۔ اب میرے شاذ کو میرے سامنے اپنا کہے گی تو کیا میں اسے چھوڑ دوں گی؟ وہ چیخی تھی۔ ورشا دنگ ہی رہ گئی۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر وہ سامنے کھڑی خاتون تو کبھی اس بات کو نہ سچ جانتی کہ ثنا جھوٹ بول رہی ہے۔ الٹا ان کی آنکھوں میں اتنا غصہ اتر آیا کہ انہوں نے بھی ورشا کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ ثنا مسکرانے لگی۔ ورشا کو کیا لگ رہا تھا یہاں سے نکل جانا اتنا آسان ہے؟ بدبخت کمبخت، میرے بیٹے کی خوشیاں کھا گئی، منحوس، اور اس کو گھٹیا کہے گی، اسے تو اسی کمرے میں بند کر دو، وہ غصے سے بولی۔ نہیں چاچی، کیوں بند کریں گے؟ سارے گھر کا کام کون کرے گا؟ آپ کے آرام کے دن آ گئے ہیں، آپ کی بہو کرے گی سارے گھر کے کام۔ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ وہ بری طرح روتی بمشکل اٹھی بھاگنے لگی تھی کہ دونوں نے اسے جکڑ لیا اور زبردستی گھسیٹ کر اسی کمرے میں بند کر دیا۔ ورشا دروازہ پیٹتی رہی اور اس ماحول کی عادی نہیں تھی۔ 2 دن میں اتنے تھپڑ کھا لیے تھے کہ اس نے 21 سال زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ وہ دروازہ بجاتی تھی، اسے اس اندھیرے میں ڈر لگتا تھا، وہ نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر ان لوگوں نے اسے بند کر دیا۔ بہت چالاک ہے چاچی یہ، کوئی آ گیا تو اسے بتا دے کہ حرم کی زندگی برباد کرے گی، کوئی دوسرا حل نکالنا ہوگا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے پہلے اس کی معصوم شکل پر ترس آ رہا تھا، مگر جو کچھ خیالات یہ رکھتی ہے یہ ترس کے لائق نہیں ہے، وہ بولی اور غصے سے بیٹھ گئی۔ چچی، اگر شاذ 1-2 دن تک آ گیا اور اس نے دیکھ لیا، جانتی تو ہیں آپ اس کے ہمدرد دل کو، اس نے ذرا الجھ کر کہا۔ ماں سے زیادہ کسی سے ہمدردی کرے گا، تم شاذ کی فکر نہ کرو، میں دیکھ لوں گی۔ ٹھیک ہے، ثنا نے مسکرا کر کہا۔ کل اس کو گھر کے کاموں میں لگاتے ہیں تاکہ اسے احساس ہو کہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں آئی ہے، وہ بولی اور اٹھ گئی۔ میں ذرا چچی شاذ کا کمرہ صاف کر دوں، وہ مسکرا کر بولی۔ کتنی اچھی ہو تم ثنا، وہ پیار سے اسے دیکھنے لگی اور ثنا مسکرا کر وہاں سے چلی گئی اور شاذ کے روم میں آ گئی۔ میں تمہیں کسی اور کا ہونے ہی نہیں دوں گی شاذ، تم میرے ہو، صرف میرے، اور اس کے لیے میں ہر حد پار کر دوں گی
اور اب جب تمہیں تمام کامیابیاں مل گئی ہیں اور وہ اس عہدے پر پہنچ گیا ہے جہاں اس کے آگے پیچھے 10-20 نوکر چلیں، تب وہ ورشا کو وہ مقام دیتی کبھی نہیں۔ وہ بہت دل سے شاز کے کمرہ صاف کرنے لگی اور دعا گو تھی کہ وہ کم از کم ہفتے 2 ہفتے تو گھر پر نہ لوٹے۔ اور شاز اگلے 2 دن ورشا کی زندگی کے عجیب دن تھے۔ نہ ہی اس کے بھائیوں نے اس کی پوچھ پڑتال کی تھی، نہ ڈیڈی آئے تھے۔ پورے 4 دن وہ اپنے گھر سے دور رہی اور کسی نے پلٹ کر اس کا حال بھی نہیں پوچھا۔ عادل بھیا، اشار بھیا اور خاص کر ڈیڈی، کوئی نہیں آیا تھا، اور ورشا میں اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ اس کا دماغ سن تھا، معلوم ہی نہیں پڑتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کیا نہیں۔ ثنا نے اسے گھر برتن دھونے کے لیے کھڑا کر دیا۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کیسے دھلتے ہیں، بس روتی رہی، اور ثنا نے اسے خوب باتیں سنا کر امیری کا طعنہ مار کر اسے بتایا کہ برتن دھلتے کیسے ہیں۔ پورے 2 دن اس پر ترس نہیں کھایا گیا تھا اور اسے کام کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ انتظار میں تھی اس کو یہاں سے بچانے کوئی تو آ جائے۔ اس کے ہاتھ ثنا اور چچی جو چائے بنا کر دے گئے تھے، مگر اس کی چیخوں کا اور اس کے سفید ہاتھ پر بنے چھالوں کا ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا ثنا تو خوش ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی میں کوئی تو داغ لگا، اس کے زخم اکڑ کر اس کے لیے اذیت چن گئے تھے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر کوئی نہیں تھا۔ 4 لگ رہے تھے اور یہ گھر ایک جیل، ایک قیدی۔ چاچی کو تو ورشا جو دیکھتے ہی غصہ چڑھتا تھا، ان کا تو بس ہی نہیں چلتا تھا اسے دیکھ کر مارنا شروع کر دیں۔ اور اس وقت بھی وہ کچن میں چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا دوپٹہ چل گیا، اور رات کا وقت تھا۔ گھبرا کر وہ چیخنے لگی، چیختی رہی، مگر ان دونوں میں سے کسی نے نہیں آنا تھا۔ شاید اس کی چیخیں، درد بھری چیخیں ثنا کے لیے تسکین کا باعث تھی۔ ورشا دوپٹہ گلے سے اتارے بنا ہی باہر بھاگ اٹھی، اور وہ لاؤنج سے نکل کر جیسے ہی باہر بھاگی ایک مضبوط وجود سے ٹکرا گئی۔ ہمیں بچا لیں، پلیز پلیز، ہم جل جائیں گے، ہمیں بچا لیں۔ وہ تیز تیز بولتی اس کے بازو جکڑ گئی تھی، اور اتنی سختی سے کہ شاز اسے اپنے سینے سے لگا دیکھ رہا تھا۔ دوپٹے میں آگ لگی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز ایک دم ورشا کے جانب بڑھے کہ شاز نے روک دیا۔ دشمنی میں بھی اسے یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے گلے سے نکالا اور زمین پر پھینک دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بری طرح جھلستے دوپٹے کو دیکھنے لگی، خوف سے دھری ہو رہی تھی، اور جتنا دور محسوس کر رہی تھی اتنا سامنے والے میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ دیکھے بنا کہ وہ ہے کون۔ شاز البتہ یوں ہی کھڑا تھا، یعنی وہ اس کے گھر آ چکی تھی، اور اس کا حلیہ بتا رہا تھا ماں اس سے مکمل بدلے پر اتری ہوئی ہے۔ دوپٹہ جل چکا تھا اور ورشا کو اس سے پہلے شاز پکڑتا وہ جھول کر زمین بوس ہو گئی۔ شاز نے اسے اپنے قدموں میں پڑا ہوا دیکھا، اور اس کے گارڈز ایک بار پھر بڑھے جنہیں اس نے روک لیا، اور ورشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی بازو میں اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا، وہ اس قدر خاموشی پر دل کے خود بھی حیران تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے ایک دم لگی کیسے دھڑک اٹھا تھا۔ شاز ذرا غصے میں آ گیا اس بے اختیاری پر، اور اسے لیے اندر داخل ہوا۔ سامنے سے ثنا اتر رہی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر اسے لگا
कि उस पर पूरे घर की छत टूट कर गिरी हो। उसके गार्ड्स बाहर ही रुक गए थे। सना एकदम शाज की तरफ लपकी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था 4 दिन बाद शाज घर लौट आएगा, वरना उस वक्त वो वर्षा को बंद कर देती और ये ड्रामेबाज लड़की शाज को देखते ही बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर से वो आया हुआ था और उन दोनों के बीच क्या बात हुई और वो उसे बाजू में उठाए हुए था। सना ये सब खड़े खड़े सोचती पागल हो रही थी, जबकि शाज वर्षा के धूल से अड़े चेहरे को देखने लगा। उसने अपने पीए से डॉक्टर को बुलाने का कहा और खुद वर्षा को ही देख रहा था। सना को समझ नहीं आ रहा था शाज की नज़रों को नोच ले, जो उसकी जानिब देख रही थी। हक से उसने तो उस पर इल्ज़ाम लगाया था। वो क्या उसकी बदसूरत देखने वाले चेहरे को देखने पर भी इतना बेअख्तियार था। 4 दिन जो उसके दिल पर ठंडक ओस की बारिश हो रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसे भट्टी में जला रहा है। सना का बस नहीं चला यहाँ पड़े वर्षा के वजूद को आग लगा दे। उसने आगे बढ़कर शाज से बोलना चाहा, मगर शाज ने हाथ उठाकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। डॉक्टर आ गया था और वर्षा को चेक करने लगा। खुराक की कमी की वजह से बेहोश हो गई हैं, कुछ बुखार भी है। उन्हें अच्छी खुराक की ज़रूरत है, शायद कुछ खाया नहीं है, डॉक्टर ने बताया। शाज ने पीए को मेडिसिन लाने का कहा और डॉक्टर से मिलकर वो अपने कमरे में चला गया। सना सर थाम गई। वर्षा सोफे पर अब भी बेहोश पड़ी थी। उसने एकदम झटका खाकर सर उठाया और वर्षा बेहोश वजूद पर एकदम हमला किया और उसकी गर्दन दबोच ली। इतनी शिद्दत से उसकी गर्दन दबाई कि वो मर ही जाती, जबकि चाची पीछे से ये मंजर देखकर चीखी थी। तुम पागल हो गई हो, वो एकदम उसे पीछे घसीट कर बोली। हाँ हो गई हूँ, शाज की बाहों में थी ये, चाची मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कैसे थी ये शाज की बाहों में, मेरा बेटा उसे मुंह नहीं लगाएगा। आप सच कह रही हैं, उसने इनका हाथ जकड़ा। जलन, हसद और गुस्से से उसकी आंखें भीगने लगी थी। हाँ ये बिल्कुल सच है, वो बोली और उससे पहले वर्षा को उस कमरे में बंद करती शाज नीचे आ गया। ब्लैक कलर के रफ ट्राउज़र शर्ट में थका थका टेबल पर बैठ गया। मम्मा कुछ खाने के लिए दे, कुछ देर में मुझे वापस जाना है, वो बोला तो सना मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हारी पसंद का गोश्त बनाया है, वो बोली और किचन में चली गई। शाज की नज़र सोफे पर बेजान सी लेटी लड़की पर थी। आज सुबह ही बाबा की तरफ से उसके पास एक कुरियर आया था। वो हैरान हुआ, इतना क्या अर्जेंट था जो इसमें जो उन्होंने सुबह ही भेज दिया। और वो कुरियर देखकर जल्दी से उसने खोला तो उसमें रिपोर्ट्स थीं वर्षा की। उन रिपोर्ट्स को उसके पास भेजने का मकसद वो जानता था, मगर सच तो ये था कि वो जानता था उसके साथ कुछ इस हद तक नहीं हुआ था। मालूम नहीं क्यों ऐसा था, मगर वो जानता था। उसका दिल चोरी चोरी अंदर ये ही कहता था, मगर गुस्सा अपनी जगह बरकरार था। तभी एक तरफ फाइल फेंक कर वो लापरवाही दिखाने लगा और जब घर लौटा तो उसका एकदम सीने से आ लगना। अल्लाह हाफिज़।